یہ کہانی ہے ملک پاکستان کے ایک شہر لاہور کی، جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہے، اس کی اینشینٹ چیزیں۔ تو یہ کہانی اس شہر کی ہے۔ یہ کہانی اس گھر سے شروع ہوتی ہے جس کو بہت ہی پرسکون مانا جاتا ہے۔ اس گھر میں تقریباً 5 لوگ رہتے، 2 ماں باپ اور 3 ان کے بچے۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ سب سے الگ تھا، اس کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خواہش تھی، ایک ایسٹروناٹ بننے کی۔ اسی لیے یہ آسمان میں اڑتے جہازوں کو دیکھتا اور انہی کے بارے میں سوچتا۔ اب یہ بہت بڑا ہو چکا تھا، اس کے ایگزامز بھی آنے والے تھے اور یہ ان کے لیے بہت ہی ٹینشن میں تھا۔ یہ باقی بچوں سے بہت ہی زیادہ پڑھتا اور بالکل بھی کھیلتا نہیں تھا۔ اس کا ایک دوست بھی تھا جس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہمیشہ رہتا اور وہ اس کے بھی دل میں ایک ہی خواہش تھی، ایسٹروناٹ بننے کی۔ ان دونوں نے اپنے ایگزامز دیے۔ باقی بچوں کے لیے یہ ایگزامز بالکل بھی آسان نہیں تھا، پر ان دونوں کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خواہش تھی، ایسٹروناٹ بننے کی۔ یہ لوگ اس کے لیے اور زیادہ پڑھائی کرتے اور زیادہ ایگزامز اچھے دیتے۔ اب وقت آ گیا تھا رزلٹ کا، تو یہ دونوں اپنا رزلٹ نکالنے کے لیے ایک روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر رزلٹ نکال رہے تھے، اور یہ لوگ اپنا اتنا اچھا رزلٹ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب تو ہم ایسٹروناٹ بنیں گے، اب تو ہم پوری دنیا گھومیں گے، اب ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم اپنی فیملی سے بات کرو اور ہم US جا کر ناسا میں حصہ لیں گے۔ اس لڑکے نے اپنی فیملی سے بات کی، پر اس کی فیملی نے اس کو منع کر دیا، اس کی چھوٹے ہوتے کی طرح سے۔ اس لیے اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ چلا جائے گا۔ اس کی ماں نے اس کا ساتھ دیا اور کہا تم جاؤ۔ یہ اور اس کا دوست اپنی فلائٹ کے لیے ریڈی تھے، اور یہ لوگ امریکہ جانے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ ان کے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خواہش تھی، ایسٹروناٹ بننے کی۔ ان کی فلائٹ اڑ چکی تھی اور یہ اب امریکہ پہنچ چکے تھے۔ ان کا ایک ایگزام تھا ایسٹروناٹ بننے کا، انہوں نے وہ بھی دیا، اور اب یہ ایک کامیاب ایسٹروناٹ بن چکے تھے۔ انہوں نے بہت سی پریکٹسز کی، ان کو بہت سارا سکھایا گیا، اور اب یہ بہت اچھے ایسٹروناٹ بن چکے تھے۔ ناسا ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں اب مشن پہ بھیج دینا چاہیے، تو ان دونوں دوستوں کو سب سے الگ اور خطرناک مشن پر بھیجا گیا۔ یہ مشن تھا کہ ان کو مارس پر قدم رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارس پر جانا اتنا آسان نہیں ہے، پر یہ دونوں ریڈی تھے۔ 2 ایسٹروناٹس اترے راکٹ سے اور یہ دونوں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی۔ اب یہ لوگ اڑان بھر چکے تھے اور اپنی راکٹ سے اڑ چکے تھے۔ اب یہ لوگ اسپیس میں جانے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ ان کا راکٹ اسپیس میں اڑ رہا تھا اور یہ لوگ کامیابی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اڑتے ہی اڑتے یہ لوگ اس دنیا سے بہت دور جا چکے تھے، مگر یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اب یہ اس دنیا میں واپس کبھی نہیں آ جائیں گے۔ یہ لوگ مارس پر لینڈ ہو چکے تھے۔ ان کا راکٹ سیفلی مارس پر لینڈ ہو گیا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی۔ یہ لوگ مارس پر پیر رکھ چکے تھے، پر ان کا سسٹم بند ہو چکا تھا۔ یہ لوگ اپنے سسٹم سے ارتھ پر میسج نہیں بھیج سکتے تھے کہ یہ لوگ مارس پر لینڈ کر چکے ہیں۔ ان کو مارس پر الگ سی ایک اسپیس شپ دکھی۔ یہ لوگ بہت ہی پریشان ہوئے، پر یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر ایلینز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو بس اپنی خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اس اسپیس شپ کے اندر گئے اور انہوں نے ایک ایلینز کی اسپیس شپ دیکھی۔ یہ لوگ بہت ڈر چکے تھے۔ کچھ ایلینز یہاں پر ان کو مارنا چاہتے تھے اور مارنے کی بالکل تیاری میں تھے، پر ان ایلینز نے ان کو بچایا اور اپنی اسپیس شپ میں لایا اور ان کو بٹھایا، ان کو چائے پلائی اور ان سے باتیں کی۔ یہ لوگ بہت حیران تھے۔ یہ ایلینز ان کے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے الگ الگ باتیں کی ایک دوسرے سے، بہت خوش ہوئے یہ سب۔
انہوں نے ایلین سے ہر بات شیئر کی کہ کس طرح ہم اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئے، ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمیں کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان ایلینز نے ان دونوں سے اپنی کوئی بھی ایسی سیکرٹ بات شیئر نہیں کی۔ ان کو پورے مارس کو ٹور کروایا، ان کو گھمایا، پر یہ لوگ بھول چکے تھے کہ ان کا سسٹم بند ہو چکا ہے اور یہ لوگ ارتھ پر میسج نہیں بھیجے ہیں۔ یہ لوگ بس اپنی چائے کافی پر مگن تھے، اپنی باتوں میں مگن تھے، اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے تو اب دنیا فتح کر لی ہے، انہوں نے مارس پر سب سے پہلے قدم رکھ لیا ہے۔ یہ لوگ اپنے سسٹم کو دیکھ رہے تھے، پر ان ایلینز نے ان کو پھر اپنی باتوں میں لگا لیا۔ انہوں نے ان سے ہینڈ شیک کیا اور اب ان کی واپسی کا ٹائم تھا۔ انہوں نے ان کے سسٹم کو ٹھیک کیا ان ایلینز نے مل کر، پر ان کے میسج سسٹم کو بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ یہ لوگ اس بات سے بالکل نامعلوم تھے۔ ان ایلینز نے ان کو بائے کیا اور یہ لوگ اپنی میٹنگ میں مگن ہو گئے۔ ان ایلینز نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ انسان واپس جا کر ضرور بتائیں گے کہ ہم نے ایلینز سے ملے، ہم مارس پر گئے۔ یہ ایلینز نے ان کا دماغ پہلے ہی پڑھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے ان کی راکٹ میں کچھ ایسا کر دیا کہ یہ بلیک ہول میں گم ہو چکے تھے۔ ان کو بلیک ہول میں کھینچ لیا گیا اور یہ سائن ان کے ٹیم تک پہنچ چکا تھا۔ اب یہ ارتھ اور مارس کے بیچ گم ہو چکے تھے اور کوئی نہیں جانتا یہ کہاں گئے۔ اب اس بات کو 20 سال گزر گئے تھے، سب کچھ بہت بدل چکا تھا، سب کچھ چینج ہو چکا تھا اور ان کی فیملی بھی بہت بدل چکی تھی۔ ایک دن اس کے ڈیڈ کو کال آئی کہ آپ کا بیٹا تو 20 سال پہلے ہی اسپیس میں گم ہو چکا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا کیونکہ 20 سال پہلے ہی اس کی ماں بھی چلی گئی تھی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے غم میں، اور اب اس کا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب یہ بالکل اکیلا رہ چکا تھا اور اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے باقی بچے اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور ان کی فیملی اس طرح خوشی خوشی سے اندھیرے میں چلی گئی۔ ان کا گھر روشنی سے اندھیرے میں چلا گیا اور ان کے گھر میں دوبارہ کبھی ہنسنے کی آواز نہیں آئی۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے۔